السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ تو جی ہاں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اردو قواعد کا جو ہے چیپٹر نمبر، اس سے پہلے جو آپ نے چیپٹر پڑھا تھا وہ چیپٹر نمبر 10 پڑھا تھا، اور یہ چیپٹر نمبر 10 ہی کا حصہ ہے۔ چیپٹر نمبر 10 ہی کا حصہ ہے، جو کہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ چیپٹر نمبر 10 کے اندر جو آپ کو واحد اور جمع بتائے گئے تھے، لیکن پورا جو ہے واحد اور جمع نہیں بتایا گیا تھا۔ مطلب پارٹ 1 کی شکل میں آپ کو جو ہے چیپٹر نمبر 10 کو پارٹ 1 کی شکل میں واحد جمع جو ہوئے تھے آدھا، یعنی 100 جو الفاظ تھے واحد اور جمع کے، وہ آپ کے سامنے جمع کر دیے تھے، میں نے بتا دیا تھا۔ اور 100 سے زیادہ جو ہوں گے آج، یعنی 100 اور آج بتائیں گے آپ لوگوں کو، تو 200 کل واحد اور جمع ہو جائیں گے، اور 200 واحد جمع بہت ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے تو 100% آپ لوگوں کا جو ہے اس میں سمجھیے کہ سوال آنا ہی ہے۔ تو یہ سمجھیے چیپٹر نمبر 10 ہی کا یہ دوسرا پارٹ ہے کہ جس میں 101 سے لے کر کے 200 تک جو ہے نا الفاظ واحد اور جمع کے ہوں گے، جس کو جمع کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس واحد اور جمع کے سبق والے اس سے پہلے والے پارٹ کے اندر، پارٹ 1 میں، کہ واحد اور جمع جو ہے اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ایک ترتیب ہے، حروف کی جو ترتیب ہے نا، اسی ترتیب سے میں نے کیا کہتے ہیں واحد اور جمع کے الفاظ کو چن کر کے لایا۔ تو چونکہ وہاں تک پوری نہیں ہو پائی، اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو بڑھا دیا، اور 200 تک میں جو ہے پورے الفاظ کو جتنے بھی حروف آتے ہیں، حروف جو ترتیب ہے حروف کی، حروف تہجی کی، اس کے اندر وہ حروف کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں سے کچھ حروف ایسے تھے جس میں سے نہیں دیا گیا، تو اس کا نہیں لکھا گیا، باقی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے تو بہت سارے ایک ایک حرف سے بھی کتنے کتنے واحد جمع آتے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، جو عام رواج ہے، جو کیا کہتے ہیں عرف عام کے اندر ہے، زیادہ تر آ سکتا ہے، انہی کو چھانٹ چھانٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اسی چیپٹر نمبر 10 کے دوسرے پارٹ کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں جانیں گے واحد اور جمع کے مزید الفاظ کو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ میں آ چکا ہوں فائنلی، اور یہاں پہ دیکھیے 101 سے شروع کیا گیا ہے، 101 سے شروع کیا گیا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے ریح، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس سے پہلے جو سبق تھا اس کے اندر بھی بتا دیا کہ میں واحد اور جمع اصل لکھ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر یہ جو ہے جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا صحیح سے، اور پڑھ بھی لیں گے آپ، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے، لیکن پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے، کون سے الفاظ کو کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، اصل واحد اور جمع میں وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے لکھا اور اس کے بعد پڑھوں گا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پڑھوں جس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں۔ یہ ہے ریح، یہ کیا ہے ریح؟ ریح کی جمع آتی ہے ریاح، دیکھیے ریح کی جمع کیا آئی؟ ریاح، ریح کی جمع کیا آئی ہے؟ ریاح آئی ہے، دیکھیے ریح کی جمع ریاح، یعنی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ رباعی، اور رباعی کی جمع آتی ہے رباعیات، یہ شعر کے اندر ہوتا ہے اصل رباعی کے معنی، یعنی 4 جو ہے نا لائن والے شعر کو رباعیات کہا جاتا ہے، میں نے سمجھے؟ اور رباعی کے معنی چوتھائی آتا ہے، 4 آتے ہیں۔ رقم ہے، رقم کی جمع رقوم، رقم کی جمع رقوم، کیا ہے یہ؟ رقوم ہے۔ رسالہ ہے، اور رسالہ کی جمع آتی ہے رسالات، کیا ہے یہ؟ رسالات۔ روضہ، یہ کیا ہے؟ روضہ، روضہ کی جمع ریاض، ہے نا، روضۃ من ریاض جنہ، یعنی جنت البقیع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رکعات، اور رکعات کی جمع آتی ہے رکعات۔ اسی طریقے سے رعیت آتی ہے، رعیت کی جمع رعایہ آتی ہے، کیا آتی ہے؟ رعایہ، پبلک کو کہا جاتا ہے، سمجھے؟ رعایہ پبلک، عوام۔ زن، اور زن کی جمع آتی ہے زنان، زن کے معنی عورت آتے ہیں، اور زنان بہت ساری عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے زائر، یہ کیا ہے؟ زائر، زائرین، اور زائرین یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے زیور، کیا ہے یہ؟ زیور، اور زیور کی جمع کیا آتی ہے؟ زیورات، زیور کی جمع کیا آتی ہے؟
زیورات. دیکھیے کس کس طریقے سے اس کا تلفظ کیا گیا ہے، مین یہی ہے اس کے اندر کہ اس کا تلفظ کیسے کیا گیا ہے، اس کو ادا کیسے کیا گیا ہے، کہاں پہ کون زبر آئے گا، واحد کے اندر اور جمع کے اندر کتنا فرق آ جاتا ہے، زبر اور زیر سے معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے. زوج، یہ کیا کہتے ہیں، زوج. زوج کیا کہتے ہیں، اور زوج کی جمع آتی ہے ازواج. زوج کی جمع کیا آتی ہے، ازواج. سفیر، سفیر کی جمع آتی ہے سفرا. سفیر کی جمع کیا آتی ہے، سفرا. سفیر جرنہ وغیرہ کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کو سفیر کہا جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے مسافر، ہے نا، ایک ہوتا ہے اسی سے مسافر بنتا ہے، جو سفر کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، مسافر کہا جاتا ہے. سطر، سطر کی جمع آتی ہے سطور. سطر کی جمع آتا ہے سطور. سطر مطلب لائن وغیرہ جو کھینچتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ اس سطر میں، یا صفحہ کو بھی کہا جاتا ہے. سیف، سیف کی جمع آتی ہے سیوف. سیف کی جمع کیا آتی ہے، سیوف. سیف کے معنی تلوار کے آتے ہیں. سلطان، اور سلطان کی جمع آتی ہے سلاطین. سلطان کی جمع بادشاہ کو کہا جاتا ہے نا سلطان، اور اسی کی جمع کیا آتی ہے سلاطین. سانح، سانح کی جمع آتی ہے سوانح، ہے نا. یعنی سوانح یعنی زندگی کے حالات، کہتے ہیں نا کہ سوانح عمری، یعنی عمر بھر کے حالات. یعنی کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر سوانح لکھا جاتی ہے، اور سوانح کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے پورے حالات کو لکھنا. مطلب جس طریقے سے اگر کوئی کسی کا کوئی سوانح لکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا سوانح لکھنے والے ہیں، ہے نا، اس کی زندگی کے سارے حالات کو لکھتے ہیں. سفر، سفر کی جمع آتی ہے اسفار. سفر کی جمع اسفار. دیکھیے یہاں فرق آ گیا، اوپر سفیر تھا، اس یہی سب چیزیں آتی ہیں جو مین پھنسانے والی ہے. وہاں پہ اگر آپ کو اسفار کا لفظ لے آیا اور اسفار سے پوچھے کہ اسفار یہ کس کا جمع ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے، سفر کی جمع اسفار ہے. سفر کی جمع کیا کہتا ہے، اسفار ہے. اور یہاں کہا جائے کہ سفارا کس کی جمع ہے، تو کیا کہنا ہے آپ کو، سفیر کی جمع ہے. سفیر کی جمع کیا ہے، سفارا. آ گیا نا فرق. دیکھیے یہ پھنسانے والے ہے، پھنسا سکتا ہے. اور پھر آئے گا کہ سفیر کی جمع کیا آتی ہے، تو کہنا ہے سفارا، اور سفر کی جمع کیا آتی ہے، تو اسفار. تو اس کے اندر یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر رکھنے کی چیزیں، جو ایک طریقے سے جو الفاظ آ جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی اس کے اندر جو ہے نا پھنس جاتا ہے. تو اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اس کو جو ہے نا لا کر کے رکھ دیا، جو خصوصاً جو ایسے الفاظ ہوں گے جس کے اندر ڈاٹ ہوتا ہے کہ اس کی جمع کیا آئے گی، اس سے ریلیٹو نہ آ جائے، اسی سے ملتا جلتا نہ آ جائے، اس لیے الگ الگ اس کو بیان کیا. سحر، سحر کی جمع اسحار آتی ہے. سحر، سحر کی جمع کیا آتی ہے، اسحار. یعنی صبح صبح جو ہوتی ہے، صبح شادی، اس کو سحر کہا جاتا ہے. شاعر کی جمع آتی ہے شعراء. شاعر کی جمع کیا آتی ہے، شعراء. یعنی شعر کہنے والے، کوی، جس کو کوی کہا جاتا ہے. شاعر کو کوی بھی کہا جاتا ہے ہندی میں نا، کوی کہتے ہیں اس کو. تو شاعر کی جمع کیا آتی ہے، شعراء. ایک ہوتا ہے شعر، ہے نا، ایک ہوتا ہے کیا، شعر. تو شعر الگ ہوا اور شاعر الگ ہوا. شعر جو کویتا ہوتی ہے نا، جو سمجھیے وہ شعر ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. اور شاعر کہا جاتا ہے اس کے شعر کہنے والے کو، شعر بنانے والے کو شاعر کہا جاتا ہے، شعر کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے. تو یہ شعراء کس کی جمع ہے، شاعر کی جمع ہے. اور ایک آتی ہے شاہد. ایک کیا ہے، شاہد. شاہد کی جمع کیا ہے، شواہد. شاہد کے معنی گواہی ہوتے ہیں، اور شواہد نا اس کی جمع آتی ہے. یہاں پہ آپ ادھر دیکھیے، یہ یہاں تک کیا ہے، 20 ہو گیا، 120 ہے نا. اور یہاں پہ ہے 121 میں ہے شعر. دیکھیے یہاں آ گیا نا، شعر کی جمع نہیں، شاعر کی جمع شعراء آتی ہے، شعر کی جمع شعراء نہیں آئے گی، اشعار آئیں گے. یہ غلط ہے. شعر کی جمع اشعار. کیا آئیں گے، شعر کی جمع اشعار. یاد رکھیے اس کا، یہ غلط ہے. یہ شعراء شاعر کی جمع ہے. شعر کی ابھی میں آپ کو بتایا تھا نا، تو یہاں پہ جو کہ شعر آ بھی گیا. تو شعر کی جمع اشعار آتی ہے. شعر کی جمع کیا آتی ہے، اشعار آتی ہے. شعر کی جمع اشعار آتی ہے، اور شعراء جو ہوتی ہے وہ شاعر کی جمع آتی ہے. سمجھے؟ تو آپ اس کو دیکھ لیے ہوں گے، لکھ دیا یہاں پہ. اس کو آپ نہیں پڑھنا ہے، شعراء نہیں پڑھنا، بلکہ شعراء کس کی جمع ہے، یہ شاعر کی جمع ہے. یہاں پہ شعر کی جمع اشعار ہو گئی، شاید غلط لکھا گیا ہوگا، ہے نا. اور یہ ہے شکایت. یہ کیا ہے، یہ شکایت. اور شکایت کی جمع کیا ہے، شکایات. شکایت کسی سے کہنا، شکوہ، شکایت کہتے ہیں. شجر، یہ کیا ہے، شجر. اور شجر کی جمع آتی ہے اشجار. شجر کی جمع کیا آتی ہے، اشجار. شجر درخت وغیرہ، پیڑ وغیرہ کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے، درخت کو، پیڑ وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اسی کی جمع آتی ہے اشجار. اسی سے آتا ہے شخص. شخص کی جمع آتی ہے اشخاص. اشخاص، اشخاص آتی ہے نا. شخص، کوئی بھی شخص کہتے ہیں نا، انسان وغیرہ کو شخص کہا جائے. شریف، شریف کی جمع شرفاء. شریف تو جانتے ہیں جو آدمی شریف. شیخ کی جمع شیوخ، بوڑھے آدمی کو، عمر دراز آدمی کو. اسی طریقے سے
دین کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہے شیوخ. صغیر, صغیر کی جمع آتی ہے صغار. صغیر کی جمع کیا آتی ہے صغار, یہ راہ ہے, یہ غلطی نہیں. صغیر کی جمع کیا آتی ہے صغار, ہے نا. یہ کہتے ہیں اصغر. اصغر ایک اصغر آیا تھا آپ کو, وہاں اصغر کی جمع اصاغر بتاتا ہے, اس کے معنی بہت زیادہ چھوٹا, اور صغیر کے معنی بھی آتے ہیں چھوٹے, ہے نا. تو اس کی جمع آتی ہے صغار. صدیق, صدیق کی جمع اصدقاء آتی ہے نا. صدیق کی جمع کیا آتی ہے اصدقاء. اسی طرح صدر, صدر کی جمع صدور. صدر کی جمع کیا آتی ہے یہ صدور ہے. یہ صدر سینے وغیرہ کو کہا جاتا ہے نا. اور اس کے بعد صدور, اور صدر اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ہیڈ ہوتے ہیں, پرنسپل ہوتے ہیں, اس کو بھی صدر کہتے ہیں. جو کسی بھی مدرسہ کے یا اس کے پرنسپل اس کو کہتے ہیں کہ یہ صدر ہے. صالح, صالح کی جمع کیا آتی ہے صلحاء. صالح کی جمع کیا آتی ہے صلحاء. اور صلحاء کہتے ہیں نیک لوگوں کو وغیرہ کو, ہے نا. جو نیک ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اس کو صلحاء کہا جاتا ہے. صالح کہا جاتا ہے کہ صالح ہے یا نیک ہے, یعنی صالحین کی جماعت. ایک صالحین بھی اسے کہتے ہیں, جماعت ہوتی ہے. صوت, یہ کیا ہے صوت نہیں پڑھ دینا, صوت پڑھنا. کیا صوت کے معنی آواز, ہے نا. اس میں صوت آپ کو بتایا گیا تھا نا, اس میں صوت اسی سے ہے, یعنی جس سے کسی چیز کی آواز معلوم ہوتی ہے. اس سے پہلے اردو قواعد میں آپ کو بتایا گیا تھا اس میں صوت کے بارے میں, جس سے کسی کی آواز آتی ہے نا کسی بھی چیز کی, تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں صوت کہا جاتا ہے. تو وہی اس میں صوت ہے, صوت ہے یہ صوت. اس میں اس کی جمع آتی ہے اصوات. اس کی جمع کیا آتی ہے اصوات. ایسے ہی ہے ایک لفظ ہے صفت. ایک لفظ کیا ہے صفت. لفظ کیا ہے صفت. صفت کی جمع کیا آتی ہے صفات. صفات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا نا. صفت یعنی کسی کے انسان کے خوبی یا برائی, یعنی اچھائی یا برائی کو بیان کی جاتی ہے, اس کو صفت کہا جاتا ہے نا. جس کی بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف. تو یہ اردو قواعد کے اندر آپ کو بتا دیا گیا صفت کے بیان میں. صورت کی جمع آتی ہے سور. دیکھیے یہاں پہ دیکھیے جمع بدل گیا بالکل, کہیں کہیں پہ ایسا ہے نا بالکل واحد کی صورت ہی بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جمع جو ہے واحد کی طرح, شکل جو ہے شکل سے, یعنی لکھا واو لکھاوٹ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ جمع یہ واحد ہے, اور جمع ہی لگ رہا ہے کیا کہ یہ واحد لگ رہا ہے کیا یہ جمع ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے نا. بلکہ صورت بدل جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے. اس کی صورت ہے تو اس کی جمع کیا آ گئی سور. سوم, سوم کی جمع آتی ہے سیام. سوم کی جمع کیا آتی ہے سیام, یعنی سوم کے معنی آتے ہیں روزہ, اور سیام کیا جمع آ گیا اس کے سوم رمضان کہتے ہیں نا, سوم رمضان یعنی رمضان کے روزے. سید, سید کے معنی شکار کے آتے ہیں نا. اور سیود جمع آتی ہے اس کی, سیود کیا ہے یہ جمع ہے. ایسے ہی صف, صف کا جمع آتی ہے صفوف. صف کی جمع کیا آتی ہے صفوف. ایسے آتے ہیں صاحب, یہ غلط ہے, یہ صاحب ہوگا, یہ صاد علی زبر صا ہے. دیکھیے یہ صاد علی زبر صا ہے, صاد علی زبر صاحب. صاحب, صاحب کی جمع آتی ہے اصحاب. صاحب دوست ساتھی وغیرہ کو کہا جاتا ہے نا. اسی سے اصحاب آتا ہے. کتابوں کے اندر اگر اصحاب نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وغیرہ دوست وغیرہ جو تھے جو ایمان لائے تھے آپ پر. یہاں ہے ضعیف. ضعیف سے آتی ہے ضعفاء. ضعیف سے کیا آتا ہے یہ ضعفاء, یہ نقطہ ہے. ضعیف سے کیا آتا ہے ضعفاء, کمزور ناتواں شخص کو کیا کہا جاتا ہے ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, یہ ہے نا. تو اور ادھیر عمر, بہت زیادہ عمر دراز ہوتی ہے, اس کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے. تو ضابطہ, اور ضابطہ کے معنی آتے ہیں, ضابطہ کی جمع آتی ہے ضوابط. ضابطہ کی جمع کیا آتی ہے ضوابط, اور ضابطہ اصول کو, نیم کو, قانون کو کہا جاتا ہے ضابطے. ضرر, ضرر کی جمع آتی ہے ضرر کی جمع اضرار. ضرر کے معنی نقصان. ضرر کے معنی کیا آتے ہیں نقصان پہنچانا, کسی کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے, کہتے ہیں کسی کو ضرر نہیں پہنچانا یعنی نقصان نہیں دینا ہے. تو یہاں تک کتنا ہو گیا بھائی 110 سے 101 سے لے کے 140 تک یہاں پہ ہو گیا. آگے کی صفحہ میں دیکھ رہے ہیں, آگے کی صفحہ میں کیا, آگے صفحہ میں ہے سب سے پہلے واحد ہے طفل. سب سے پہلے واحد کا ہے طفل. طفل کی جمع آتی ہے اطفال. طفل کہتے ہیں بچے کو, کیا کہتے ہیں بچہ ہو اس کو بچہ کہتا ہے طفل, ہے نا. ابھی طفل مکتب ہو, یہ کہتے ہیں طفل مکتب یعنی مکتب کا بچہ. طفل مکتب یعنی مکتب کا. طالبہ, طالبہ کی جمع آتی ہے طالبات. طالبہ کی جمع کیا آتی ہے طالبات. طالبہ کی جمع کیا آتی ہے طالبات. طالبہ کہتے ہیں جو چھاترا, چھاترا کہتے ہیں, ایک چھاتر ہوتا ہے, ایک طالب کہتے ہیں چھاتر کو یعنی طالب علم کو, جو لڑکے ہوتے ہیں. اور طالبہ کہتی ہیں کہتے ہیں کس کو, یعنی لڑکی جو پڑھنے والی ہوتی ہے اس کو چھاترا کو, جیسے بتایا اس کو کہا جاتا ہے. تو طالبہ کی جمع آتی ہے طالبات. طالب کی جمع آتی ہے طلبہ. طالب کی جمع کیا آتی ہے طلبہ. طلبہ وہ نہیں آیا ہے, نہیں لکھا ہے نا. طالب کی جمع کیا آتی ہے طلبہ. یہ طالب ہے نا, یہ دیکھیے ادھر میں لکھ دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ طالب ہوا ہے نا.
اور اس کی بات ہے طلبہ، اس کے جمع کیا آگے طلبہ ہے نا، طالب کی جمع طلبہ آتی ہے، ادھر لکھ دیا ہے نا. یہ ہے طالبہ، طالبہ کی جمع طالبات. یہ ہے طریق، طریق طریق مانے راستہ جائے طرق. دیکھیے اب یہاں پہ اس لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 لفظ واحد کے اندر آ گئے اور جمع کے اندر 3 ہی لفظ ہیں ہے نا. جمع کے اندر 3 ہی لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہی واحد ہے اور یہ جمع ہے، لیکن نہیں، یہ جمع ہے طرق. جہاں طریق کی جمع طرق آتی ہے یعنی راستہ وغیرہ. طائفہ، طائفہ کی جمع آتی ہے طوائف، طوائف طائفہ کی جمع طوائف ہے نا. اور ایک طائف ہوتا ہے نا، طائف ایک جگہ کا بھی نام ہے، چکر لگانے والا، چکر لگانے طواف کرنے والے کو کہا جاتا ہے طائفہ. ظاہر، ظاہر کی جمع آتی ہے ظواہر، ظاہر کی جمع کیا آتی ہے ظواہر. ظلمت، ظلمت کی جمع آتی ہے ظلمات، ظلمت کی جمع کیا آتی ہے ظلمات، جس کے معنی آتے ہیں اندھیرے کے، اس کے معنی کیا آتے ہیں اندھیرے کے. ظلمات کے معنی کیا آتے ہیں اندھیرا. ظرف، ظرف کیا جمع آتی ہے ظروف، ظرف کہتے ہیں برتن وغیرہ کو ہے نا، ظرف کہتے ہیں کس کو برتن وغیرہ کو. اور اس میں ظرف پڑھا تھا آپ نے وہاں پہ ہے نا، تو وہاں پہ کیا اس میں ظرف کہتے ہیں جو کسی مکان اور جگہ کو بتائے اس میں ظرف کے اندر. زن، زن کی جمع آتی ہے ظنون، گمان، زن کہتے ہیں کس کو گمان وہم ہے نا. عقیدہ، عقیدہ کی جمع آتی ہے عقائد، عقیدہ یعنی عقیدہ یعنی محبت. آپ کا عقیدہ کیا ہے کریں گے نا، آپ کا ایمان کیا ہے، عقیدہ ایمان محبت یہ سب کو کہا جاتا ہے. علم کی جمع آتی ہے علوم، اور علم کو تو جانتے ہیں شکشا کو علم کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں آگے، یہاں پہ ہے عدد. یہاں پہ کیا ہے عدد، عدد، عدد کی جمع آتی ہے اعداد. عدد گنتی کو کہا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں، 1 2 3 4 5 6 یہ عدد کہلاتا ہے. عزم، عزم کی جمع آتی ہے عزائم. عزائم کا معنی حوصلہ، عظیم آپ کے عزائم کیسے ہیں یعنی ارادے، عزم کے معنی ارادہ ہے نا، حوصلہ سمجھیے. عقل، عقل کی جمع عقول، عقل تو جانتے ہیں. اور غرض کی جمع اغراض ہے نا. غیب کی جمع غیوب، غیب یعنی چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. اور غلیظ کی جمع اغلاظ، غلیظ گندگی ناپاکی، موٹی چیز کو بھی غلیظ کہا جاتا ہے، یہ غلیظ ہے. ناپاکی کے معنی بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں گہرائی کے معنی ہوتے ہیں، موٹائی کے معنی ہوتے ہیں. کہیں گے کسی موٹی چیز کو یہ بہت غلیظ چیز ہے، لیکن عموماً عام طور سے جو بولی جاتی ہے اس پر کس کے معنی میں یہ گندگی کے معنی میں، ناپاکی کے معنی میں آتے ہیں. کہتے ہیں یہ غلیظ چیز ہے یعنی ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے. غریب، غریب کی جمع آتی ہے غربا، غریب کی جمع کیا آتی ہے غربا. اور غیر کی جمع آتی ہے اغیار ہے نا. اغیار کے پاس یعنی ایک یہ ہے اس کے اوپر، ہاں اغیار سے کیا لینا، جب اپنے ہو دشمن تو اغیار سے کیا لینا، اس طریقے کا کوئی شعر ہے. فوج ہے، فوج کی جمع آتی ہے افواج. فوج کی جمع کیا آتی ہے افواج، افواج سے جانتے. فاسق کی جمع آتی ہے فساق. دیکھیے فاسق کی جمع کیا آتی ہے فساق، بالکل واحد بدل جاتا ہے. تو یہی سب چیز پر ہے جو ہے نا غور کرنے کے ہے، اور اس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کہاں پہ الفاظ بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے واحد میں کچھ اور شکل ہوتی ہے اور جمع اس کے کچھ اور بن جاتی ہے. آگے ہے یہاں پہ فتح. فتح کی جمع آتی ہے فتوحات. فتح کہتے ہیں کس کو یعنی فتح یعنی جیت کو کہتے ہیں، یعنی جب کسی کو کوئی آدمی کہیں مطلب کسی سے یدھ ہو، لڑائی ہو جائے اور جیت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں فتح مل گئی ہے نا، فتح مل گئی ہے نا، جیت مل گئی. فرد، فرد کی جمع آتی ہے افراد. فرد کی جمع کیا آتی ہے افراد. فرد یعنی تنہا ایک شخص کو کہا جاتا ہے، ایک چیز کو فرد کہا جاتا ہے. فساد، فساد کی جمع آتی ہے فسادات. اب فساد تو جانتے ہیں لڑائی وغیرہ. قانون، یہ قانون ہے، یہ کیا ہے یہ قانون. قانون کی جمع آتی ہے قوانین، تو جانتے ہیں قانون کس کو کہا جاتا ہے. اور قدیم ہے، قدیم کی جمع آتی ہے قدما. کیسے کیسے پڑھے جاتے ہیں قدما، کیا ہے قدما، قاف کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر زبر ہے قدما. قلب ہے، قلب کی جمع آتی ہے قلوب. دل کے معنی آتے ہیں، قلب کہتے ہیں دل کو، قلب کہتے ہیں دل کو. ایک چھوٹی کاف سے آتی ہے قلب ہے نا، ایک چھوٹی کاف سے آتا ہے قلب. یہ دیکھیے ایک اس سے ہوگا قلب، یہ یاد رکھیے گا. دیکھیے کاف سے اس کے معنی میں اور اس کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے، غور سے آپ اس کے اندر دیکھیے گا. ایک چھوٹی کاف سے آئے گا آپ کو قلب، بڑی قاف سے اگر قلب آئے، یہ والی 2 نقطے والی قاف بڑی قاف ہوتی ہے نا، تو اس سے اگر قلب آتا ہے تو اس کے معنی دل کے آتے ہیں. اور چھوٹی کاف سے قلب آ جائے تو اس کے معنی کتا کے آتا ہے. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. اب قلب، قلب کوئی آدمی کہہ دے تو کیا ہے کتنے معنی میں فرق پڑ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں آپ اگر اردو پڑھیں گے تو اس کو حروف کی ادائیگی بہت معنی رکھتی ہے. حروف کو آپ صحیح طریقے سے نکالے، کون حرف کیسے ادا کیا جائے. اس لیے میں نے شروع میں ہی حروف تہجی کے اندر آپ کو جو پڑھایا تھا حروف نکال کر کے ہے، یعنی کہاں سے کون سے حرف نکلیں گے، کیسے کیسے پڑھا جائے گا. الف با تا سا ہے نا، سا بھی اور سین میں اور شین میں اس میں فرق، صاد میں فرق رہتا ہے. تو یہ قلب ہے، یہ قلب ہے، بڑی قاف حلق سے نکلتا ہے قلب، اس کے معنی دل.
اور یہ کلب چھوٹی کاف اس کے معنی کتا اور اس کی جمع آتی ہے کلاب. دیکھیے جمع میں بھی فرق ہو جاتا ہے. یہ کلب واحد ہوتا ہے نا اور یہ کلاب کیا ہوتے ہیں جمع. اس کی جمع کیا آتی ہے کلاب. اس کی معنی کیا ہے کلاب آتی ہے. اور یہ اس کی جمع آتی ہے قلوب ہے نا. اس کی جمع قلوب نہیں کہیں گے. دیکھو فرق ہے قلب یہ بھی لیکن جمع میں فرق ہو گیا نا. اس کی جمع کلاب اور اس کی جمع قلوب. میں نے فرق آ گیا کہ نہیں فرق آ گیا. تو یہ ہے تو یہ ایکسٹرا آپ کو مل گیا ہے. آپ اس کو بھی یاد رکھ لیجیے گا اور صحیح طریقے. قاضی ہے قاضی. قاضی کا جمع قضات آتی ہے. کیا ہے یہ قضات. یہ اس پہ نقطہ دے دیجیے دو قضات. یہ تا ہے گول تا. قاضی کی جمع قضات. قصیدہ. قصیدہ کی جمع آتی ہے قصائد. قصیدہ جانتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا اس کے اندر کہ قصیدہ کہا جاتا ہے. نعت حمد اس میں جو آپ نے درخشاں جو ہے اس حصہ دوم میں یہ قصیدہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو کسی کے اوپر جو کہی جاتی ہے نا عام انسان کے لیے جو پڑھی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے. کافر. کافر کی جمع آتی ہے کفار. کافر کہتے ہیں نافرمان کو یعنی جو خدا کو نہ مانتا ہو. کاغذ جمع کاغذات. کاغذ کی جمع کیا آتی ہے کاغذات آتی ہے. تو یہاں تک کتنے ہو گئے 170 ہو گئے. آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے آپ کو بتا دیا گیا ہے کیا کہاں پہ اگر کہیں ڈاٹ ہو. اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کہیں پہ کوئی چیز اگر آپ کو معلوم کریے کوئی ایسا لفظ آپ کو ٹکرا جائے جس کی جمع پوچھنا تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے یہاں پہ ہے کبیرہ. کبیرہ کی جمع آتی ہے کبائر. کبیرہ مانے آتے ہیں نا بڑا. اور ایک آتا ہے اس اکبر کے معنی آیا تھا. اکبر کے معنی بھی آیا تھا بڑا بہت زیادہ بڑا. اور اکابر اس کی جمع آئی تھی. یہاں کبیرہ ہے. کبیرہ کی جمع کبائر ہے. کنایا. کنایا کی جمع آتی ہے کنایات. کرامت. کرامت کی جمع آتی ہے کرامات. کرامت جو کہتے ہیں نا کہ کرامات تو کیا کہتے ہیں کرامات کر. اس طریقے سے ایک شعر بھی ہے اس پہ کرامت کے اوپر. تو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہے نا. یہ اس طریقے سے اشعار ہے کہ کرامت ہے نا اس کی جمع کیا آتی ہے کرامات. کرامات کہتے ہیں کہ مطلب ایک ایسی چیز جو تصور سے بالکل پڑے ہو یعنی جو جس کا خیال بھی دماغ جس سے جو ہے نا سمجھے تو ایک طریقے سے اچکا رہ جائے آدمی دیکھ کر کے اس کو کہ کیا عجیب چیز ہے نا. تو اسی کو کرامت کہتے ہیں جو عقل کے خلاف کوئی چیز جو ہے نا. یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں اس کے اوپر ظہور ہوتا ہے کرامت کا ہے نا. تو یہ ایک دم مطلب عقل سے پڑے جو چیز ہوتی ہے نا اس کو کرامت کہا جاتا ہے جو بزرگوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. لوح. لوح کی جمع آتی ہے الواح. تختی وغیرہ کو کہا جاتا ہے نا. لکھنے والی چیز جس پہ لکھتے ہیں. لوح و قلم تیرے ہے اس کا نا. یہ جہاں کی چیز ہے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. ایسے شعر ہے وہ لوح کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تو لوح کی جمع آتی ہے الواح. لغت. لغت کی جمع آتی ہے لغات. لغت کی جمع کیا آتی ہے لغات. اور لغت کہتی ہے ڈکشنری وغیرہ کو ہے نا. لطیفہ. اور لطیفہ کی جمع آتی ہے لطائف یعنی چٹکلا وغیرہ کو لطیفہ کہا جاتا ہے نا جو ہنسنے ہنسانے کے لیے وہ دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ اس کو غور سے یاد رکھے گا. لطیفہ کی جمع لطائف ہوتا ہے لطف. یہ لطف ہے. یہ لطف. یہ لطیفہ یا لطف ہے. لطف کی جمع آتی ہے الطاف. الطاف آتی ہے لطف کی. لطف مانے مہربانی ہے نا. آپ کا لطف و کرم ہے نا. اللہ کا لطف و کرم ہے نا. تو لطف کی جمع الطاف آ جاتی ہے. اور لطائف جو ہوتی ہے وہ لطیفہ کی جمع آتی ہے. لقب ہوتا ہے. لقب کی جمع القاب. لقب کہتا ہے نا کسی انسان کو. اس کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. یعنی آپ کا لقب گیا تھا امی تھا. یعنی آپ پڑھنا امی کہتے ہیں جس کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. تو لقب کے اوپر بھی ایک شعر کہا دیا کہ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. کہ لقب جس کو القاب کہا جاتا ہے. مسئلہ جمع مسائل آتی ہے. مسئلہ کی جمع کیا آتا ہے مسائل. ایک ہوتا ہے مسلک. مسلک کی جمع مسالک. مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ جو ہے نا پوچھتے ہیں نا میں پوچھے جو چیز پوچھی جاتی ہے اس کو مسئلہ کہا جاتے ہیں ہے نا. اور کیا کہتے ہیں جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو مسئول کہا جاتا ہے. دیکھیے اس یہاں پہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیے یہ مسئلہ ہے نا. مسئلہ کی جمع مسائل ہوتی ہے. مسئلہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ سمجھیے مسئلہ ہوا. کوئی بھی مسئلہ آپ کو جانتے ہیں نا. لیکن جس سے پوچھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں مسئول ہے نا جس سے پوچھا گیا یعنی میرا. اور جو پوچھ رہا ہے اس کو سائل. جس کو جو پوچھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائل. تو سائل پوچھنے والا. مسئول جس سے پوچھا گیا. اور مسئلہ جو چیز پوچھا گیا ہے. تو الگ الگ ہو گیا. اس کو یاد رکھ لیجیے گا. جو اگر بیچ میں کوئی چیز بتا دوں
اس سے ہٹ کر کے، تو اس کو بھی یاد رکھیے. آپ کو کہیں پہ اگر آپ جو ہے نا آپ کے علم کے اندر اضافے کا ہی سبب ہوگا، کوئی اس سے کیا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہے، فائدے ہی کی چیز بتاتا ہوں. مسلک کی جماعت یہ ہے مسالک. مسلک کی جماعت مرتبہ ہے، مرتبہ کی جماعت ہے مراتب. کہتے ہیں نا مرتبے کے اعتبار سے، یعنی درجہ. مرتبہ یعنی درجہ، کتنا درجہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. مانع جمع موانع. موانع کے معنی ہیں رکاوٹ، ہے نا، روکنے والی چیز. مظہر جمع مظاہر. مظہر جمع مظاہر آیا ہے نا. مظہر جمع کیا ہے؟ مظاہر. نجم. نجم کیا آتے ہیں؟ نجوم، ہے نا. نجم ستارے کو کہا جاتا ہے، سمجھے. اور نجوم علم نجوم کے جاننے والے، ہے نا، ہوتے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں. وہ ستاروں کے حساب سے بتا دیتے ہیں. تاریخ کی جو تعین ہوئی ہے وہ ستارے ہی کے حساب سے ہوئی ہے، سمجھے کہ نہیں. تو یہ چاند، سورج، یہ ساری چیزیں ستارے ہی کے اندر آتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. تو یہ ہے نفس. یہ کیا ہے؟ نفس. نفس کی جمع آتی ہے نفوس. نفس کی جمع کیا آتی ہے؟ نفوس. نفوس یہ نفس ہے اور یہ نقش ہے، الگ الگ ہے. نفس تو جانتے ہیں انسان کا نفس، یعنی انسان کے جو چاہت ہوتی ہے کہ اندرونی، اس کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ نفس انسان کا ادھر ادھر کرتا ہے. اور نقش. نقش آتے ہیں نقوش. اور نقش کے معنی آتے ہیں کیا؟ یعنی لکھا ہوا چیز. یہ دل پہ نقش کر گیا ہے نا، یعنی لکھا گیا، سمجھے. نقوش نوشتہ، یعنی لکھی ہوئی چیز کو نوشتہ بھی کہا جاتا ہے. نور. نور کی جمع آتی ہے انوار، روشنی آتی ہے. ندی. ندی کی جمع آتی ہے ندیاں. ندی کی جمع کیا آتی ہے؟ ندیاں. اور وقت ہے. وقت کی جمع کیا آتی ہے؟ اوقات. وقت کی جمع اوقات. اور ولد. ولد کی جمع کیا آتی ہے؟ اولاد. ولد کی جمع کیا آتی ہے؟ اولاد. اولاد جانتے ہیں نا کس کو کہا جاتا ہے؟ بچوں وغیرہ کو، ہے نا، ولد. وقف. وقف کی جمع آتی ہے اوقاف. وقف. وقف کی جمع اوقاف. وقف جو جانتے ہیں. وصف. وصف کی جمع اوصاف. اسی سے صفت آیا ہے. وصف کسی کا وصف کو بیان کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے وصف، ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتا ہے صفت. ایک ہوتا ہے وصف. وصف جو چیز بیان کی گئی ہے نا، سمجھیے اس کے اندر کیا وصف ہے. اور وصف اور صفت سمجھیے ایک ہی ہوا. یعنی صفت ہم اس کو بیان کریں تو صفت کسی نہ کسی شے کے کسی شے کے اندر ہوتی ہے. کسی نہ کسی شے کی صفت، کسی نہ کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے. جس چیز کی بیان کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے نا. اور وظیفہ. وظیفہ کی جمع آتی ہے وظائف. وظیفہ کی جمع آتی ہے وظائف. اور وفد. وفد کی جمع آتی ہے وفود. وفد کہتے ہیں نا کہ وفد ایک کیا کہتے ہیں؟ وفد آیا، یعنی ایک سمجھیے تو ایک ٹیم آئی، جماعت آئی، فلاں جگہ کا وفد آیا. وجد. وجد کی جمع وجود، ہے نا. اور ورد کی جمع ورود. ورد کی جمع کیا آتی ہے؟ ورود. ہاں. وہم. وہم کی جمع کیا آتی ہے؟ اوہام. وہم کی جمع کیا آتی ہے؟ اوہام. وہم جانتے ہیں کس کو کہتا ہے؟ وہم خیال، ہے نا. حزیمت. حزیمت کی جمع حزائم. حزیمت کی جمع ایک ہوتا ہے عزیمت، بتا ادھر پیچھے. ایک ہوتا ہے عزیمت. عزیمت کی جمع عزائم، یعنی حوصلے، ارادے. اور حزیمت کے معنی، حزیمت معنی دیتے ہیں شکست، یعنی مطلب ہارا ہوا سمجھیے، ہم پست ہمت. اور حزائم اس کی کیا جمع آتی ہے؟ اسی طریقے سے یوم ہے ایک. یوم کی جمع آ جاتی ہے یوم واحد ہے، اور اس کی جمع ایام. یوم کے معنی آتے ہیں دن، اور ایام بہت سارے دنوں کو کیا کہتا ہے؟ ایام ہے. یتیم. اور یتیم کی جمع آتی ہے یتامہ. یتیم کی جمع یتیم جس کے جو ہے نا چھوٹے ہی میں عمر میں جن کے والد گزر جاتے ہیں، صرف والد گزر جاتے ہیں، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، سمجھے. ماں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا والد اگر گزر جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یتیم کہا جائیں گے. تو یہاں تک 200 ہو گئے. 100 آپ کو سمجھے تو یہ جو اس کا پارٹ 1 کی شکل میں آپ کو دیا گیا، اس کے اندر 100 واحد جمع دیے گئے، اور یہاں پہ جو ہے نا 100 واحد جمع یہاں پہ بھی دیے گئے. تو کل ملا کر کے جو ہے نا 200 واحد جمع کے الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حروف کی ترتیب کے حساب سے، الف با تا سا جیم ہا خا، اس کے ترتیب کے حساب سے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جو ضروری ہے. ویسے تو ایک ہی اگر حرف سے اگر بیان کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے، ہے نا، 100 150 200 ایسے پڑ جائیں گے. لیکن اسی میں سے جو ہمارے لیے ضروری تھے، جس کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آ سکتا ہے اسی میں سے، تو اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو پھر چلیے آج کے کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں، اور کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں یہیں پہ. جب آگے کلاس میں ملیں گے، خدا حافظ.